ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں جیل سے نکلنے والی تھی۔ مجھے یہاں قید کی سزا کاٹتے 8 سال ہو گئے تھے۔ 8 سالوں سے یہاں میں بے قصور ہو کر بھی سزا کاٹ رہی تھی۔ شاید اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کی سزا ملی تھی۔ میرا نام نمرہ ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا ایک مولوی تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا، ہر وقت پردے کی پابندی رہتی۔ ہمیں اتنی اجازت نہ تھی کہ ہم دروازے سے باہر جھانک لیتے۔ میں جب سے بالغ ہوئی تھی ابا نے میری پڑھائی رکوا دی تھی اور اماں سے کہہ کر مجھے قرآن حفظ کروانے لگے تھے، مگر مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں حافظہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے تو ابا کی پابندیاں بھی بہت بری لگتی تھیں۔ میں تو اس گھر سے اور اس ماحول سے آزادی چاہتی تھی، مگر کیسے ملتی آزادی؟ کوئی راستہ بھی تو نظر آتا، مگر مجھے تو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک راستے کے، مگر وہ راستہ اختیار کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنی جان اور عزت داؤ پر لگانی پڑتی، اور اگر ابا کو میرے خیالات کا معلوم ہو جاتا تو مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ ہم اکثر اوقات اپنے بچوں پر بے تحاشا سختی کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اگر ایک حد سے زیادہ سختی بھی بچے کو باغی کر سکتی ہے، اس کو ہر وہ کام کرنے پر اکساتی ہے جسے منع کیا جاتا ہے۔ بچے کا دھیان صرف ان باتوں پر چلا جاتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب ہوتی ہیں۔ میں جب بالغ ہوئی تب میں 8ویں کلاس میں تھی۔ 8 کلاس میں پڑھ کر ابا نے مجھے گھر پر بٹھا دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں ہر وقت روتی رہتی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں سے منت سماجت کرتی کہ مجھے آگے پڑھنے لکھنے دیتے، مگر اماں کہتی ہیں اگر تمہارے ابا کو علم ہو گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی، اسی لیے اپنی نہ صحیح میری خاطر ہی پڑھائی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ تمہارا یہ خواب میں مر کر بھی پورا نہیں کر پاؤں گی۔ تمہارے ابا چاہتے ہیں میں تمہیں قرآن کریم حفظ کراؤں اور اس کے بعد تمہاری شادی کر دوں۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت ذہین تھی۔ اماں جانتی تھی کہ میں 1 سال کے اندر اندر قرآن حفظ کر لوں گی، مگر اس کے بعد یہ لوگ مجھے بیاہ کر کسی اور جگہ پر بھیج دیں گے۔ مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ اب میں دن رات کوئی نہ کوئی نئی ترکیب بناتی رہتی اس گھر سے دور چلے جانے کے لیے۔ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، مگر شادی اس کا حل نہیں تھا۔ میں گھر چھوڑنا چاہتی تھی مگر اپنے شوق کے لیے، نہ کہ شادی کر کے دوسرے گھر جا کر بندھنے کے لیے۔ یہاں پر ابا کی مرضی مجھ پر چلتی تھی تو وہاں پر میرے شوہر کی مرضی مجھ پر چلتی۔ میں تو دونوں طرف قید ہی ہو کر رہ جاتی۔ مگر میں کتنا غلط سوچتی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے بہت جلد ہو گیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بہت وقت گزر چکا تھا۔ ہم جس 4 دیواری کو قید سمجھتے ہیں، جس سختی کو زبردستی کا نام دیتے ہیں اور جس روک ٹوک کو مصیبت سمجھتے ہیں، ہمارا سکون ہوتا ہے، مگر یہ سب ہمیں وقت کے ساتھ اور اکثر اوقات وقت کے گزر جانے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ زندگی ماں باپ کے ساتھ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، یہ جب چلے جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے۔ جب ماں باپ اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہتے اور آپ لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہو، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اس دنیا میں چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ میری ایک ہی بچپن کی سہیلی تھی جو ہمارے ساتھ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ اکثر اوقات ہمارے گھر آ جاتی کیونکہ ہم 2 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر چکر لگا لیتی تھی، جس سے میرا دل بہل جاتا اور دن اچھے سے گزر جاتا۔ جس روز اس نے آنا ہوتا تھا اس روز میں ہواؤں میں چلتی، اور جس روز نہ آتی وہ دن بہت برا گزرتا۔ گاؤں میں وہ واحد لڑکی تھی جو شہر جا کر پڑھ رہی تھی۔ ابا کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، مگر ابا نے کبھی اس کو میرے گھر آنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور نہ کبھی اس کو لے کر کوئی بات کی تھی۔ بس وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ اس بچی کے آنے سے مجھے اپنی بچیوں کے ذہنوں کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بچیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں، اس بچی میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔
ایک روز میری سہیلی گھر آئی تو میں رو رہی تھی کیونکہ ابا نے مجھے بہت جھڑکا تھا۔ جب میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ ابا کی پابندیوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیوں بول دیا؟ تبھی میں نے اس سے کہا کہ ہر وقت مجھے گھر میں بند رکھنا، باہر نہ نکلنے دینا، نہ پڑھائی کرنا۔ تم کتنی اچھی ہو، تم باہر شہر جا کر پڑھ رہی ہو، ہمیں تو گاؤں میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ میری بات بہت غور سے سن رہی تھی، جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی حل ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اس بات کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں، ایک حل تو ہے، تمہارے ماں باپ جیسے کہتے ہیں ویسے کر لو۔ وہ جس لڑکے سے کہتے ہیں اس لڑکے سے شادی کر لو، شادی کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسی آزادی؟ ابا نے اپنے جیسا مولوی ہی کوئی میرے لیے ڈھونڈا ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر ایسا کچھ بھی ہو تو تم وہاں سے آسانی سے گھر سے بھاگ سکتی ہو اور اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہو۔ ایک خواب جو میرے دماغ اور دل میں بسا ہوا تھا، وہ تو میں نے ابھی تک کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اپنی سہیلی کو بھی نہیں۔ میں نے رازداری سے کہا کہ میں ایک بہت بڑا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی اداکارہ بن جاؤں، لوگ مجھے جانیں، میں دنیا میں پہچانی جاؤں۔ میری سہیلی میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا مولوی، اماں گھریلو خاتون، اور تمہارے شوق اتنے بڑے کہاں سے آ گئے؟ تم اتنا بڑا کیسے سوچنے لگی؟ میں نے سہیلی سے کہا کہ اگر وہ میری کچھ مدد کر سکتی ہے تو وہ بتا دے، ورنہ مجھے یہ ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ وہ مان کر کہنے لگی کہ میں تمہیں سوچ کر 2 دن میں بتاؤں گی۔ تب میں جانتی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی، اس لیے میں مطمئن ہو گئی۔ اب اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن کے اندر اندر مجھے اس بات کا حل نکال کر دو کہ میں کیا کروں، کیسے اپنا خواب پورا کروں۔ تو 2 دن کے بعد میری سہیلی میرے گھر آئی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جب وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنا خواب پورا کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا طریقہ؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میرا ایک کزن ہے، کنوارا ہے، اگر تم اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو تو تمہارے سارے خواب پورے کروا دے گا۔ تبھی اس نے اپنے کزن کی تصویر دکھائی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کزن تو بہت خوبصورت ہے، کیا یہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ وہ ہنسی اور کہنے لگی، ان 2 دنوں میں نے اسے تمہارے لیے شادی کے سلسلے میں منا لیا ہے، وہ تم سے شادی کرے گا، اور کیوں نہیں کرے گا بھلا؟ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی اچھی ہو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہیں بھگا کر لے جانا پڑے گا۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور وہ تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے گا۔ پھر تم اپنے سارے شوق بھی پورے کر لینا، کیونکہ میرا کزن شہر کا بہت بڑا رئیس آدمی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ رئیس لوگ شوق مزاج ہوتے ہیں، ان کے لیے فلم اور ڈراموں میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، ان کا ماحول بہت آزاد ہوتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ کیا تمہارا کزن سچ میں مجھ سے شادی کر لے گا؟ تو وہ ہنسنے لگی کہ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اب جلد سے جلد اپنی تیاری مکمل کرو اور تمہارے پاس جتنا بھی سونا یا پیسہ ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لینا، مشکل کے وقت میں ضرورت میں استعمال ہو جائے گا۔ میں حیران ہوئی اور اس سے کہا کہ اتنے بڑے گھر میں جا کر مجھے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا، میرا یہ 1-2 تولہ سونا وہ کیا کریں گے؟ تبھی میری سہیلی نے کہا کہ نہیں، تم پھر بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھ لو۔ سہیلی کی بات سمجھتے ہوئے میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ کچھ سونا بھی رکھ لوں گی جو اماں نے میرے لیے رکھا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ نہ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں اپنا شوق بھی پورا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ آنکھیں اور کان تو ایسے بند کر لیے تھے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے۔ 1 ہفتے بعد مجھے اپنے گھر سے بھاگنا تھا، مگر نہ جانے کیوں بار بار مجھے اماں ابا کا چہرہ دیکھ کر رونا آ جاتا کہ میں اگر ایک مرتبہ یہاں سے نکل گئی تو واپس کبھی نہیں آ پاؤں گی۔ ابا کی عزت تھی گاؤں میں، اس کا کیا ہوگا؟ ابا اماں کو تو جانے دیں یا مار دیں گے، اب پھر چھوٹی بہن تو گھر میں قید ہو کر رہ جائے گی، اسے تو یہ لوگ زندہ ہی زمین میں گاڑ دیں گے۔
مگر پھر ایک وقت آتا جب مجھے ساری پریشانی بھول جاتی۔ یاد ہوتا تو صرف ایک بات کہ ایک بڑے گھر میں جاؤں گی اور پھر وہاں سے اپنے سارے شوق پورے کروں گی۔ مجھے اپنے خواب پورے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اب تو شاید میرے گھر والے بھی نہیں۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ دینے کا دکھ بھی تھا، مگر اس ماحول نے مجھے کسی کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں ذہنی مریضہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھل کے جینا چاہتی تھی، مگر یہاں پر رہ کر میں کھل کر سانس نہیں لے سکتی تھی۔ کھل کر کیسے جیتی؟ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کاش یہ بات میرے بھی دماغ میں بہت پہلے آ گئی ہوتی۔ کاش میں نے جو قدم اٹھایا وہ نہ اٹھایا ہوتا۔ میں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے اماں ابا کو دیکھ کر رونا بھی آتا۔ ایک روز میری سہیلی گھر آئی، اگلے روز میں نے بھاگنا تھا، مگر میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تبھی سہیلی کہنے لگی، ابھی بے وقوفی مت کرنا، اب اتنی تیاری کر کے تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی، دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ دوبارہ میرا کزن بھی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے نہیں مانے گا۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں فلموں میں تو کام دلوا ہی دے گا، اس کی جتنی جان پہچان ہے وہ یہ سب کر لیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ ایک طرف میرا بچپن کا خواب تھا اور ایک طرف اماں بابا کی عزت۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کروں تو کیا، آخر کس طرح دونوں چیزوں کو برابر رکھوں، مگر ان میں سے ایک کو تو کھونا ہی تھا۔ میں سارا دن اماں کے ساتھ رہی، بار بار ان کا چہرہ دیکھتی تو وہ نہ جانے کیوں آج مجھے حد سے زیادہ پیار کر رہی تھی۔ کبھی اپنے ساتھ لگاتی تو کبھی میرا سر چومتی، اور بار بار ایک ہی بات کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہ نہیں چاہتی تھی جو زندگی تمہیں مل رہی ہے، مگر اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تمہارے ابا ہمارے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، وہ جو بھی سوچیں گے بالکل اچھا ہی سوچیں گے۔ تم ان کے فیصلوں پر ناراض مت ہوا کرو، وہ تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان کے فیصلوں پر آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ یقین کرنا شروع کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور یہ تو میں نے آزما کے دیکھا ہے، تمہارے ابا ہمارے لیے کوئی غلط راستہ نہیں چنتے۔ میرے بھی شوق کبھی تمہاری طرح ہوا کرتے تھے، آزادی میں گھومنا، کھل کر جینا، مگر تمہارے ابا کے ساتھ شادی کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ آزادی ہمارے جیسوں کے لیے نہیں بنی، کیونکہ ہمارے لیے ہماری عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور جو آزادی دیتے ہیں وہ کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تمہارے ابا نے میرے لیے دو راستے چنے تھے، ایک وہ راستہ جس میں آزادی تھی، زندگی تھی، مگر دوسرا وہ راستہ جس میں عزت کی زندگی تھی۔ تمہارے ابا نے مجھے دونوں راستے بتائے، مگر ایک راستہ چننے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں کر دیا۔ اگر اس وقت تمہارے ابا میرے ساتھ نہ ہوتے تو یقیناً میں کوئی غلط فیصلہ ہی کرتی، مگر میری خوش قسمتی تو یہ تھی کہ تمہارے ابا میرے ساتھ تھے، اس لیے میں غلط فیصلہ کرنے سے رک گئی، ایک غلط قدم سے رک گئی اور سیدھی راہ پر چلنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اپنے فیصلے پر شرمندگی میں اماں کی باتوں نے مجھے گھائل ہی اتنا کر دیا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اماں کو سب حقیقت بتا دوں اور ان سے کہوں کہ مجھے خدا کے لیے کہیں چھپا لیں، وہ لڑکا مجھے لے جائے گا۔ نہیں تو جب کہ میرا فیصلہ اپنا تھا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں۔ اگر میں نہیں جانا چاہتی تھی تو میں ابھی بھی نہیں جا سکتی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے شیطان میرے دماغ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ مجھے اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ ایک طرف دل تھا کہ اماں مجھے چھپا لیں، تو دوسری طرف بار بار دماغ میں اپنی سہیلی کی باتیں آتا رہی تھی کہ اگر یہ موقع گوا دیا تو دوبارہ تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا، اور پھر وہ لڑکا تم سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کے بعد آ کر اماں ابا سے معافی مانگوں گی۔ جب مجھے خوش اور اپنے اتنے امیر گھر میں دیکھیں گے تو یقیناً مجھے معاف کر دیں گے، اور پھر ماں باپ آخر کتنی دیر تک ناراض رہ سکتے ہیں۔ اسی سوچ میں میرا ارادہ مزید مضبوط کر دیا، اور میں تیار ہو گئی اس بات کے لیے کہ میں بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ وہ رات اس گھر میں میری آخری رات تھی۔ اماں ابا کو سارا دن جی بھر کے دیکھنے کے بعد، اپنی بہن سے لاڈ لگانے کے بعد، آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا مجھے پورے ایک ہفتے سے انتظار تھا۔ کہیں نہ کہیں دل ڈر بھی رہا تھا،
मगर खुद को मजबूत बनाते मैं अपने फैसलों पर कायम रही। रात होते ही अब्बा कमरे में चले गए। मुझे बाहर की कुंडी अच्छे से लगा देने की ताकीद की और कहा कि बाहर के दरवाजे अच्छे से बंद करके सो जाना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बा ने यह काम मुझे करने के लिए कहा है, क्योंकि अब्बा ने आज तक हमें दरवाजे के पास तक नहीं जाने दिया था। फिर आज दरवाज़ा बंद करने का कैसे कह दिया। शायद आज सब कुछ वैसा ही होना था जैसा मैं चाह रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन को कमरे में भेज दिया और कहा कि मैं यहाँ पर कुछ देर में कमरे में आ जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर कमरे में चली गई और अब मैं जावेद के आने का इंतज़ार करने लगी थी कि किस वक्त वो आए, और उसकी चाप सुनते ही मैं घर से निकल रही। थोड़ी देर गुजरी थी कि जब जावेद और मेरी सहेली सोनिया दरवाजे पर आ गए। उन्होंने आते ही हल्की सी खटाक की। मैंने जल्दी से दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ में खोल दिया, मगर जान लबों पर आ गई जब अब्बा कमरे से बाहर निकले और कहने लगे कि कौन आया है। अब्बा का लहजा इतना करख था कि मैं एकदम डर गई। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा कुछ नहीं, कोई नहीं आया। तभी अब्बा कहने लगे कि कोई आया है जो तुम दरवाज़ा खोल के खड़ी हो। मेरी टांगें कांपने लगी थी, क्योंकि अब्बा ने आज तक हमें दरवाजे के पास नहीं जाने दिया था और आज मैं वो धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल कर खड़ी थी। मैंने अब्बा से कहा कि कुछ नहीं अब्बा, सोनिया आई है। अब्बा काफ़ी हैरान हुए और कहने लगे, ये इस वक्त क्यों आई है? मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा उसे कुछ सामान चाहिए था, इसीलिए आई है। आप परेशान ना हों, आराम से सो जाएं। अब्बा सर मारकर कमरे के अंदर वापस चले गए। मैंने सुख का सांस लिया और जल्दी से कमरे में रखा हुआ सामान सोनिया को पकड़ाया। सोनिया ने जावेद को दिया और मैं आखिरी एक निगाह अपने घर पर डालकर चेहरा छुपाए बाहर निकल गई। दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया ताकि आवाज़ अंदर तक ना जाए। मैं जानती थी सुबह तक पूरा गांव में ये बात फैल जाएगी। लोग अब्बा और अम्मा को ताने देंगे, मगर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करती? अगर मैं अपना ख्वाब पूरा न करती तो सारी ज़िंदगी घुट घुट कर मर जाती। जावेद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने जावेद से कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि सोनिया, तुमने अपनी सहेली को नहीं बताया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। जिस पर सोनिया भी हंसने लगी। उन दोनों की हंसी में कुछ अजीब सा था। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। मैंने सोनिया से कहा कि सोनिया, मैंने जो कदम उठाया है। तो सोनिया कहने लगी, अगर बार बार इसी बात पर सोचना है तो बेशक तुम घर जा सकती हो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। मैंने एकदम आँख को झटका और कहा कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं सोचूंगी। थोड़ी देर गुजरे कि हम स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर जाकर हम एक ट्रेन में बैठे और कराची शहर के लिए निकल गए। जावेद ने कहा कि मेरे घर वाले वहाँ पर रहते हैं, तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। कल हम निकाह करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें काम भी दिलवा दूंगा। तुम बहुत बड़ी अदाकारा बनोगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें तो लाजवाब हैं। उसकी इतनी तारीफ पर मैं बिल्कुल शर्मा गई, क्योंकि मेरी आज तक किसी ने इतनी तारीफ नहीं की थी। जावेद मुझे वहाँ पर कराची में ले गया। मुझे अब अपने घर वालों की फिक्र भी सताए जा रही थी। मैं जानती थी अब्बा को लोगों ने ताने देकर मार देना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मेरी छोटी बहन का क्या होगा? उससे अब कौन शादी करेगा? मेरी अम्मा, वो तो जीते जी ही मर जाएंगी। ये सोचें मुझे हलकान कर रही थी और मैं बेबसी से ट्रेन का सफ़र कर रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे नींद आ गई। मैं सो गई और फिर मैं नहीं जानती कब हम कराची पहुँचे। मैं सारा रास्ता सोई रही थी। मुझे हैरानगी भी थी तो इस बात की थी कि मैं इतनी देर सोई कैसे रही। मुझे याद था तो बस इतना कि स्टेशन में मुझे जावेद ने पानी दिया था पीने के लिए, और उसके बाद मुझे बहुत प्यारी नींद आ गई। तो 2-3 दिन में ट्रेन में ही सो गई। मैंने जावेद और सोनिया से पूछा कि हम कराची पहुंच गए हैं, तो वो कहने लगे, जी हाँ, हम कराची में ही हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जावेद मुझे अपने घर ले गया। वो घर वाकई बहुत खूबसूरत था और जितना बड़ा था मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई थी। इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा था। वो कोई घर नहीं, कोई महल ही लग रहा था। जावेद ने मुझे एक जगह बिठाया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं अभी अपने माँ बाप को लेकर आता हूँ।
میں ایک جگہ پر بیٹھی آرام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت جاوید کے ساتھ آئی جس نے بہت عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، جس میں سے اس کا سارا جسم تقریباً نظر آ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک دم کراہیت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا حلیہ دیکھا، بڑی سی چادر نے مجھے لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے اپنے اوپر اچانک ایک فخر کا احساس محسوس ہوا۔ میں نے کچھ جتاتی نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، مگر اس کی مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس میں کچھ عجیب سی بات تھی، شاید کوئی طنز یا کوئی اور بات۔ آہستہ آہستہ وہ عورت میرے پاس آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی میرے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ اس نے میرے سر سے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کہنے لگی، جاوید، اس مرتبہ تو تم بہت پیاری پسند کر کے لے کر آئے ہو۔ میں اس کی بات پر ایک دم چونک گئی۔ اس مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے چونک کر جاوید اور سونیا کو دیکھا تو سونیا کہنے لگی کہ اس عورت کا مطلب ہے کہ جاوید کو ایک لڑکی پیار کرتی تھی۔ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی ماں سے ملوا دوں گا، اگر وہ تمہیں دیکھ کر مان گئی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، مگر آنٹی کو وہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ اپنی آنٹی کہنے کا مطلب یہی تھا۔ تبھی سونیا نے ہنستے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسی ہی بات ہے نا آنٹی؟ تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ ہاں ہاں بیٹا، ایسی ہی بات ہے۔ جاوید نے کہا کہ اب اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو کچھ سکھائیں اور اس کے بعد میں اس کو کلب لے جاؤں گا جہاں پر اس کو فلموں کا کام مل جائے گا۔ جاوید کی بات پر میں خوش ہو گئی اور کہا کہ مجھے کب تک کام ملے گا؟ جاوید کہنے لگا کہ جلد ہی تمہیں کام مل جائے گا۔ میں اس عورت کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ عورت بہت عجیب عادات کی مالک تھی۔ اس گھر میں اور بھی بہت سی لڑکیاں آتی جن کا پہناوا اس عورت ہی کی طرح ہوتا تھا، مگر وہ خاموشی سے آتی، کھانا کھاتی اور اپنے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے ایک روز اس عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میری بیٹیاں ہیں۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ 6-7 ان کی بیٹیاں ہی تھیں اور بس ایک ہی بیٹا تھا، مگر مجھے ان سب سے کیا تھا؟ مجھے تو وہاں پر بسنا تھا اور پھر اپنا ایک کام ڈھونڈنا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میرے دماغ میں اماں ابا کا خیال آیا۔ گاؤں میں تو ہر طرف ادھم مچا ہوگا، ہر کوئی اماں ابا کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، اور یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اب میں دوبارہ کبھی اماں ابا کے پاس واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر جاتی بھی تو وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرتے، اور نہ جانے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ پہلے تو لگتا تھا کہ ابا ہمیں قبول کر لیں گے، مگر اتنی بدنامی کے بعد کون مجھے اپنے گھر میں پناہ دے گا؟ اماں ابا بھی مجھے گھر سے نکال کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میرا دل کیا کہ میں واپس اماں ابا کے پاس چلی جاؤں اور ان سے کہوں کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ میرا کس بات کا یقین کرتے؟ وقت گزرتا گیا، 1 ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا۔ جاوید اس کے بعد سے مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں اکثر اوقات اس عورت سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ وہ کام پر ہے، اب روز روز تو تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا، مگر ابھی تک تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابھی وہ کہنے لگی کہ وہ نکاح کی ہی تیاریاں کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح اتنی آرام سے نہیں ہو جاتا جیسے تمہارے گاؤں میں ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو نکاح بھی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ سونیا کہاں پر ہے؟ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی آئی تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ اسے اپنی پڑھائی بھی تو مکمل کرنی تھی، اس لیے وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا خیال اس لیے بھی میرے دماغ میں آیا کہ اگر اماں ابا نے اسے گاؤں میں دیکھ لیا تو وہ کہیں سب حقیقت نہ بتا دے، مگر پھر دماغ کو جھٹکا آیا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں باتیں سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جیسے ہی فلموں میں کام کروں گی اس کے بعد میں اپنے لیے عالی شان گھر لوں گی، اماں ابا کو اپنے پاس لے آؤں گی، اپنی بہن کی شادی اچھے طریقے سے کروں گی، بس وہ وقت جلدی سے آ جائے، یہی دعا ہر وقت کرتی رہتی۔ دن گزرتے گئے، اب تو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ تبھی ایک دن جاوید گھر آیا اور کہنے لگا کہ چلو پہلے تمہیں کام دلوا دوں پھر تم سے نکاح کروں گا۔ مجھے اس سے کیا تھا؟ میرا مقصد تو صرف کام لینا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کرتا یا نہ کرتا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جاوید نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ایک عجیب سی جگہ پر لے گیا جہاں پر گانوں کی آواز آ رہی تھی، اندر سے شور کی بھی آواز آ رہی تھی۔
جیسے اندر بہت رش ہو۔ میں نے جاوید کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا کہ یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں فلموں میں کام دلوانے لایا ہوں، تمہیں یہاں پر ہی کام ملے گا۔ میں اندر گئی تو اندر عجیب سا ماحول تھا۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ناچ رہے تھے۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ فلموں میں کام کیسے ملتا ہے، مگر اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے یہ سب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے جب اسے کہا کہ یہاں پر تو بہت لوگ ہیں، میں یہاں پر کیسے کام کروں گی؟ تو وہ کہنے لگا یہ کام تو کرنا پڑے گا، اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر تم کام کر سکتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تب ایک آدمی میرے پاس آیا۔ جاوید نے اس کے ساتھ ہیلو ہائی کیا اور پھر وہ انگلش میں کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جاوید نے میرا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے تو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی جاوید میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم تو فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، کیا ایسے کرو گی فلموں میں کام؟ اور اس آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے لے جائے۔ یہاں سے وہ لڑکا مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور پھر مجھ پر ساری رات ظلم کرتا رہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کہاں پر لے آیا تھا؟ جاوید نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ یہ کوئی فلموں میں کام کرنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک کلب تھا جہاں مجھے ناچنے کا کام ملا تھا۔ میں ایک بہت بڑی اداکارہ بننا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے کلب کی ڈانسر بن گئی۔ وہاں پر تو ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی لڑکا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں بہت مشکل سے اپنی عزت بچاتی۔ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں وہاں پر کام کرتے ہوئے اکثر رو پڑتی، مگر کیا کرتی، روٹی کھانے کے لیے مجھے ناچنا پڑتا تھا۔ وہ بھی ایک رات تھی جس نے مجھے کسی کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ ایک اور ظلم ہو گیا۔ ایک دن کلب میں کچھ آوارہ لڑکے میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے تو ایک آدمی نے مجھے ان سے بچایا۔ اب میں روتے روتے اپنے گھر جا رہی تھی جب وہ بیچ راستے میں کہنے لگا، میرا ایک کام کر دو، تم ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاؤ گی۔ میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ جاوید نے میرا بھروسہ توڑا تھا۔ اس کے بعد میں کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی پر بھروسہ کروں۔ اس آدمی پر بھی بھروسہ کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ بار بار مجھے ایک بات کہہ رہا تھا کہ اس دنیا سے بچ کر میرا ایک کام کر دو، اور وہ بھی آج ہی کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بعد میں تمہیں کوئی رقم نہیں دے پاؤں گا۔ میرا دل بھی یہاں سے بھر چکا تھا۔ میں بھی یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ یہ کام کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسا کام؟ تو وہ کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ اب وہ مجھے لے کر ایک گھر میں چلا آیا۔ پھر اس نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کمرے میں میری بیوی کی لاش رکھی ہے، بس اسے غسل دینا ہوگا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، میں ایک ڈانسر بھلا کسی عورت کو غسل کیسے دے سکتی ہوں؟ لیکن وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ہی میری بیوی کو غسل دینا ہے، میں اس وقت کسی اور کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تم ایک مرتبہ میری بیوی کو غسل دے دو، میں تمہیں امیر کر دوں گا، تمہیں کبھی ڈانس بار میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں بھی مان گئی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں اس کی بیوی کو غسل دینے کے لیے جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اس کی عزت خراب کر دی، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہ صبح سے مر گیا ہوا ہے، اگر اس کو دفنایا نہ گیا تو یہ بدبودار ہو جائے گا، اور آس پاس میری بہت عزت ہے، میں بدنامی نہیں کروا سکتا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا، مجھ پر رحم کرو، میں بہت امیر ہوں، مگر اس ایک جرم کی وجہ سے میرا سب ختم ہو جائے گا۔ تم اس کو غسل دے دو، میں رات ہوتے ہی اسے دفنا دوں گا۔ مگر میں حیران تو اس بات پر تھی کہ میں ہی غسل کیوں دوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اس لاش کو چھپانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ میں تو ویسے ہی کلب گیا تھا، مگر وہاں پر تمہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ تم مجبور ہوگی، تو میں تمہیں اس کے بدلے بہت سے پیسے دوں گا، تمہیں امیر کر دوں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں اس خواجہ سرا کو غسل دینے لگی۔
اس میں سے ہلکی ہلکی بدبو آنا شروع ہو چکی تھی۔ رات بھی ہونے والی تھی، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد میں اور وہ آدمی مل کر اس کو پاس ہی بنے جنگلات میں دفنانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا، بہت خوبصورت بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، رات بہت ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے وہاں پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ کچھ وقت رک جاؤ، میں تمہیں تمہاری رقم دے دوں، پھر چلی جانا۔ اس نے مجھے ایک جگہ دی جہاں پر میں بیٹھ گئی اور پھر وہ ایک کمرے میں گھس گیا۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا اور وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کو آوازیں دیتے ہوئے اس کمرے کی طرف چل پڑی جہاں پر وہ گیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سے کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو میرا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ خود ہی کھول دیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے اس آدمی کو اوندھے منہ پڑا دیکھا، میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح یہاں سے بھاگوں۔ اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ہلایا جلایا، مگر اس نے آواز نہ کی۔ تبھی اس کے منہ سے عجیب سی جھاگ نکلنے لگی، سفید پانی آنے لگا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ اس کی مٹھی بند تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ میں نے زور لگا کر اس کا ہاتھ کھولا تو سامنے پڑی شیشی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی زہریلی دوا تھی جو اس آدمی نے کھائی تھی۔ ساتھ ہی ایک پیج بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کبھی نہ کبھی سب کو سچ بتا دو گی۔ میں اس ڈر کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، میں جی ہی نہیں پاؤں گا اگر یہ ڈر میرے ساتھ ساتھ رہا تو۔ اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے اور میں ہر کام سے آزاد ہو جاؤں۔ وہ کاغذ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے باہر آدمیوں کی آواز آنے لگی، ہر طرف شور تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے بھاگ کر کھڑکی سے دیکھا تو باہر پولیس اور بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں ایک دم گھبرا گئی، ڈر کی وجہ سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے یہاں سے بھاگوں۔ کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا جہاں سے میں آئی تھی، اب وہاں پر رش لگا ہوا تھا۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ لوگ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ جلد سے جلد دروازہ کھولے۔ میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ڈر تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ لوگ اندر آ چکے تھے۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ جانے کیسے بند ہونا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آدمیوں نے وہ دروازہ بھی کھول کر مجھے پکڑ لیا اور سب کہنے لگے کہ میں قاتل ہوں۔ میں ان سب لوگوں کو اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، مگر کسی کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ تم ہی قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں۔ پولیس مجھے قید کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ قید خانہ بہت عجیب سا بنا ہوا تھا، وہاں پر بہت بری بری عورتیں تھیں۔ تب ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے اندر دھکا دیا اور کہنے لگا کہ تم بھی ان جیسی ہو، تم نے بھی قتل کیے ہیں، تم قاتلہ ہو۔ اب تو میری جان نکلنے کو تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ تبھی اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے ابا کا روتا ہوا چہرہ، اماں کی معافی مانگتے ہوئے ہاتھ اور بہن کا ڈرا ہوا وجود ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مجھے پھر وہ وقت یاد آیا جب میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں۔ شاید یہ ان کے ساتھ کیے ظلم ہی کی سزا تھی، اور نہ جانے کتنی سزا اور بھگتنی تھی۔ زندگی تو میری رک ہی گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں نے سونیا اور جاوید پر اعتبار کیا تھا۔ میرا اندھا اعتبار ہی مجھے لے ڈوبا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری عدالت میں پیشی تھی۔ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں وہاں جا کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، مگر سارے ثبوت اور گواہ میرے خلاف تھے۔ میں نے ان کو خواجہ سرا کی موت کا بھی بتایا۔ تبھی جج کہنے لگا کہ تم کون ہو، تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری کہانی سنتے ہی جج خاموش ہو گیا اور سر گرا دیا۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا
مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے یہ سزا قبول ہے، میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ میرے کردار کے اوپر سے قتل کا الزام ہٹا دیجیے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ظلم کی ایک ہی سزا پانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ قاتلہ کا دھبا مجھے جان سے مار دے گا، مجھے جینے نہیں دے گا۔ میں کچھ نہ کر کے بھی گنہگار ٹھہرائی جا رہی ہوں۔ یہ کالک جو میرے منہ پر مل دی گئی ہے، اس کے ساتھ جینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جج بھی میری بات سمجھ چکا تھا، اور تبھی وہ بولا کہ اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے تو؟ مگر اب میں دنیا سے ہاری لڑکی آزادی کا کیا کرتی؟ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ آزادی حقیقت میں ایک دلدل ہے جس میں ڈوبتے جاؤ تو انسان مر جاتا ہے۔ میں نے جج سے کہا کہ نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ مجھے قید کر دیں، مجھے کچھ سالوں کی سزا دیں، میں اپنے گناہ کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جو کیا میں اس کی سزا بھگتنا چاہتی ہوں، تاکہ جب کبھی اپنے اماں ابا کے سامنے جاؤں تو ان کے سامنے سر اٹھا کر جی سکوں، ورنہ میرے لیے اپنے اماں بابا کے ساتھ نظر ملانا بھی دوپہر ہو جائے گا۔ جج صاحب نے لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگے کہ تم پر کسی قسم کا کوئی بھی جرم عائد نہیں ہے، ہم تمہیں بے گناہی کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ تبھی میں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے۔ تبھی اس نے مجھے 10 سال کی قید سنا دی، جو بامشقت تھی۔ مجھے مشقت کر کے وہ قید کاٹنی تھی۔ 10 سال میرے لیے بہت کم تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ ساری عمر کی قید لکھوا دوں، مگر جج بھی شاید مجبور تھا، بغیر کسی جرم کے مجھے اندر کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے 10 سال بڑے آرام سے وہاں پر گزار لیے۔ جب میں جیل سے باہر نکلی تب میں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، کالے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، چہرے پر جھریاں آ چکی تھی، حسن مان پڑ چکا تھا، زندگی رک گئی تھی، وقت تھم گیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ میں جیل سے نکل آئی ہوں، بلکہ اس بات کا غم تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر میں کبھی کسی بیٹی کو الٹا قدم اٹھاتے دیکھوں گی تو اس کو سمجھاؤں گی کہ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اپنے سارے شوق مار لینے چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔